اب آپ بتاؤ یار 30 سال کی لڑکی کی تو اپنی شادی کی عمر ہے, کس قدر ٹینشن ہے نا اس کو, کس قدر ٹینشن میں ہوگی. وہ اپنا نہیں سوچ رہی, وہ اپنی 3 بچیوں کا سوچ رہی ہے, ان کا کیا بنے گا. اب کیا ہو رہا ہے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی اس کے رشتہ دار اس کو زکات دے رہے ہیں رمضان میں. میں نے کہا ان بےغیرتوں, معذرت کے ساتھ تھوڑا میں غصہ ہو رہا ہوں, میں ان بےغیرتوں کو بولو کہ اس کی شادی کا انتظام کرو, زکاتوں پہ نہیں ٹکڑوں پہ پالو. کب تک پلے گی زکاتوں کے ٹکڑوں پہ یار, کوئی انسانوں والا کام کرو تم. اس کے رشتہ دار کیوں نہیں کر لیتے اس سے دوسری شادی بھائی, اس کے دیور کیوں نہیں کر لیتے, اس کے چچے تائے کیوں نہیں کر لیتے, جو شوہر کے ہیں چچے تائے وغیرہ یا کزن ہے وہ کیوں نہیں کر لیتے. یہ 3 بیٹیوں کو اجنبی پالے گا یہ اچھا ہے, یا اسی کے چچا تائے پالے وہ اچھا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ جو میں اتنا پاگل ہو جاتا ہوں نا 2 شادیوں پہ, میرا دماغ نہیں خراب ہے. آپ سوسائٹی میں جا کے عذاب تو دیکھو, اس میں کیا گزر رہی ہوگی لڑکی. ایسی بے شمار ہے ہمارے علم میں, 20 سال میں بیوہ ہو گئی, 22 سال میں بیوہ ہو گئی, برباد ہو گئی زندگیاں ان کی. وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو پالیں, اپنے بچوں کو پالیں, اور سوسائٹی کیا کر رہی ہے, وہ دیور کمبخت لے جا کے زکات دے رہا ہے اس کو. ابے تو اپنی بھابھی سے شادی کر لے, اپنے یتیم بھتیجوں کو پال لے یار. تو نہیں جی بیوی سے ڈر رہا ہے, بیوی کو باپ بنا لیا یار تم لوگوں نے, اس سے نہیں ڈر رہے تم خدا کے عذاب سے. میں اس سے کہہ رہا ہوں دیور سے تو اپنی بھابھی سے شادی کر لے, کہہ رہا میری بیوی مارے گی. میں نے کہا چھوڑ دے اس عذاب کو یار, چھوڑ دے, جو رکھے جو تیرا ساتھ دے ٹھیک ہے, نہیں دے دفع کرو یار, اس کو لعنت بھیجو. جب تک ایسے ڈھیٹ نہیں بنو گے نا سوسائٹی تبدیل بولو نہیں ہوگی. میں اگر آپ کے سامنے لسٹیں پیش کرنا شروع کر دوں نا ان لڑکیوں کی جو جوانی میں طلاق ہوئی ہے, بیوہ ہوئی, جو زناکار بنی ہے, وہ اپنی بچیوں کو بیچنے پر مجبور ہوئی ہیں, تو تم خون کے آنسو رو گے یہاں بیٹھ کے. ایک عورت کا خیال کیا جا رہا ہے میری وائف ناراض ہو جائے گی, سوسائٹی جائے بھاڑ میں, بھلے تباہ ہو جائے, زنا پہلے سوسائٹی میں. تو مجھے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. 90 کی بات ہے, 90. اب میں پوری ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا, وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. 90s کے شروع میں کیس میرے پاس آیا, 2 جوان لڑکوں کی شادی ہوئی. ایک کی عمر میرا خیال ہے 20 سال ہوگی, ایک کی عمر 21 سال. ان کو لو میرج ہوئی, دونوں بھائیوں کی لو میرج ہوئی. لڑکی کی عمر میرا خیال ہے 17-18 سال کی تھی, اور دونوں کی نا دونوں بھائیوں کو کہیں لو ہوا تو ابا کے 2 ہی بیٹے تھے, انہوں نے دونوں کی کر دی شادی. بڑی اچھی زندگی, دونوں بھائی ایک گھر میں رہ رہے, ان کی بیویاں بھی ایک گھر میں. اب کیا ہوا ہے کہ جی ایک کو کینسر ہو گیا, وہ مر گیا. 3-4 سال کے بعد نا 3-4 بیٹیاں ہو گئیں, اور بیٹیاں بھی بیٹے کی لالچ میں ہوتی ہیں, ورنہ اتنی بیٹیاں آج کل کوئی پیدا نہیں کرتا. وہ 3 بیٹیاں ہو گئیں لگاتار, کہ اب اگلے سال لڑکا آ جائے. وہ ہو گئی 3 بیٹیاں لگاتار ہو گئیں, اور لڑکے کی ہو گئی کینسر سے ڈیتھ. 1990 سے لے کے نا آج تک وہ لڑکی ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے. اس کی عمر کتنی تھی جب وہ بیوہ ہوئی ہے, 20 یا 21 سال. سمجھ رہے ہو, انتہائی خوبصورت لڑکی, 20-21 سال کی. 3 اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ بیٹیاں پالے یا وہ اپنے آپ کو پالے. سوسائٹی کو اس پہ ترس, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں آ رہا. لوگ جا رہے ہیں تعزیت کے لیے, عیادت کے تعزیت کے لیے, بیوہ ہو گئی, کچھ لفافہ دے کے آؤ. میں اس وقت میں بچہ تھا, اس وقت میں کہہ رہا تھا ان بغیرتوں کو بولو اس دیور سے اس کی شادی کرا دیں جو اسی گھر میں رہتا ہے. بتاؤ اس کی کہیں اجنبی جگہ پہ ہوگی تو سوتیلی بیٹیوں پہ کیسے اعتماد کیا جائے گا. کیسے مردوں کی ہوس کی نگاہیں آج اس زمانے میں, فوش فلمیں ساری رات بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان پہ اعتماد کرو گے. یہ جوان سوتیلی بیٹی اس کے حوالے کی جائے سوتیلے باپ کے. کتنے کیسز آ رہے ہیں سوتیلے باپ کے الٹے, وہ بیوی پہ تھوڑی مر رہا ہو تو پھر آگے اس جوان بیٹی پہ مر رہا ہوتا ہے. غیرت تو بہت تھوڑے لوگوں میں رہ گئی ہے. میں نے کہا بھائی اس کے دیور سے بولو خدا کے لیے. میں نے لوگوں سے کہا جو بھی تعزیت کے لیے جا رہے تھے, میں نے کہا اگر آپ اس پر احسان, میں بچہ تھا اس وقت, میٹرک بھی میرا خیال ہے نہیں کیا تھا میں لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو 2 بھائی ایک گھر میں رہتے, تیسرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے, تو وہیں رہ رہی ہے نا, پہلے سے جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے, تو وہ اس سے بھی کر لے. ایک بیوی تو پہلے سے ہے, اب اپنے بھائی کی بیوہ سے کر لے, بچیاں پل جائیں گی, بچیوں کو ایک نیا باپ مل جائے گا. نا 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 نا, موت ہے یہ لفظ زبان سے. اس کی پہلی بیوی پہ ترس آ رہا ہے, ہائے بیچاری پہ سوکن آ جائے گی. ابے میں نے کہا اس بیچاری پہ سوکن سے تمہیں خطرہ ہو رہا ہے, وہ تھوڑے دن میں بھول جائے گی سوکن. ہر غم تھوڑے دن چلتا ہے, اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, اس کو نان نفقہ بھی مل رہا ہے, اس کے بچوں کا باپ بھی ہے, اس کو گھر بھی ملا ہوا ہے, سب کچھ ہے. ایک شرکت ہو جائے گی تھوڑی سی, یار مسافر خانہ ہے دنیا, برداشت کر لو. نا 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 نا,
زکاتیں اور یہ ٹوپی ڈرامے لگا کے رکھے ہوئے صدقے خیرات, اور جو کرنے کا کام ہے وہ کر نہیں رہے. ساری زندگی اب تک بیٹھی ہوئی ہے وہ ایسے ہی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اب تک وہ میرا خیال, اب تو کیا بیچاری کی, مجھے نہیں پتا اس کے بعد, مجھے نہیں پتا وہ ان کا ہوا کیا, نہ میں کبھی وہاں گیا, مجھے کیس آیا تھا سامنے, لیکن اتنی بات پتا چلی کہ اب تک کیا ہے, اب تو بچیوں کی ٹینشن میں 20 سال 21 سال کی لڑکی ساری زندگی کس کی ٹینشن میں گزار رہی ہے. اور میں فرض کر رہا ہوں کہ بہت دیندار ہوگی انشاءاللہ, لیکن ایسے حالات جب آتے ہیں, جو باہر جا کے جب وہ جاب کرے گی, تو آپ مجھے بتاؤ, جب جاب میں لوگوں کو پتا چلے گا, اس کے باس کو پتا چلے گا بیوہ بھی ہے, کم عمر بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, ضرورت مند بھی ہے, وہ ہوس کی نگاہیں ڈالے گا اس پہ؟ نہیں ڈالے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنی بہن سمجھ کے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرے گا؟ وہ بہن سمجھے گا اس کو؟ کتنی ضرورت مند خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں جنہوں نے جاب کی ہے, آپ کے سامنے اپنے دل کا راز تھوڑی آگے بتائیں گی. وہ تو ہمیں آگے بتاتی ہیں کہ ہمارا باس ہمارے ساتھ کر کے آ رہا ہے. کہتی ہیں ہم اپنے باپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ ابا جاب سے ہٹوا لے گا ہمیں. ریپ ہو رہے ہیں ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے. پھر بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی چسکا لگ جاتا ہے گناہ کا, یار یہ پیسہ کمانے کا آسان راستہ ہے. تو اس لیے بھائی سوسائٹی پہ ترس کھاؤ, ہم کوئی بیوقوف نہیں ہے جو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں, ہمارا کوئی دماغ خراب نہیں ہو گیا. آپ کی 4 شادیوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اگر اس کو رواج نہیں ڈالا, خدا کی قسم نسلیں تمہاری بھگتیں گی اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی اس طرح سے. کسی کی باتوں میں نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے نا قوم کے خلاف, انہوں نے کہا میں ان پتھروں کو نہیں پوچھ سکتا, بھائی میں خدا کو مانتا ہوں, لیکن خدا کی قسم ہم بھی پتھروں کو ہی پوج رہے ہیں. ایک پتھر ہاتھ سے بنا ہوا ہوتا ہے, ایک پتھر ہے کلچر کا پتھر, کلچر کا بت. ہم خدا کو چھوڑ کے اس کلچر کے بت کی عبادت کر رہے ہیں. کلچر کو اٹھا کے پھینک دو, ہمیں اللہ نے اسلام دیا ہے. دیکھو یورپ میں جب تباہی آئی ہے نا, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم میں مرد مر گئے تھے ان کے, عورتیں بہت, مرد مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا اس کا, تو انہوں نے عورتوں کو زنا پہ لگا دیا. ہمارے پاس تو حل ہے بھائی, ہمارے پاس, ان کے پاس تو حل نہیں تھا نا. وہ کس سے پوچھتے؟ پادریوں نے کہا 1 سے زیادہ شادی ہو نہیں سکتی. حالانکہ تورات انجیل میں ایسا نہیں تھا, تورات انجیل میں تو یہ 4 سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے تحریف شدہ دین کلچر کو فالو کیا, پوری سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو گیا. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا میرج سسٹم بحال ہو جائے, اب نہیں ہو سکتا بحال. ہمیں تو یار اللہ نے اسلام دیا ہے. آپ اگر دوسری کر رہے ہو, بیوہ کو سہارا دے رہے ہو, طلاق یافتہ کو سہارا دے رہے ہو, کوئی روکتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی اجازت دیتی؟ آپ بولے سوسائٹی کے تیل لینے, یار خدا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں, مجھے خدا نے اجازت دی ہے, کسی میں دم ہے تو روک کے دکھائے. تو ایسے واقعات میں رو رہا ہوں, ان لڑکیوں کی آڈیو آ رہی ہے, رو رہی ہیں, چیخو پکار, زندگی برباد ہو گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آپ دیکھو کوئی واقعی نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسی لڑکی جو 30 سال میں بیوہ ہوئی, اس کی 3 بچیاں بھی ہیں, کل میرے پاس کوئی بندہ آ جائے, میری شادی کرا دو, میں اٹھا کے اس کے حوالے کر دوں. آگے کیا ہوگا بھائی اس کی بیٹیوں کا؟ ایسی لڑکیوں کے لیے سب سے پہلا جو ان کے لیے جو آپشن ہوتا ہے نا, وہ ان کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے, دیور کا ہوتا ہے, جیٹھ کا ہوتا ہے. سب سے پہلا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ سہارا دیں ان کو. وہ نہیں دے سکتے, ان کے کزن دیں, اپنے خاندان میں رہے تاکہ بچے اپنے خاندان سے باہر نہ جائیں. لیکن اب دیکھنا یہ سارے بڑی بڑی داڑیاں بھی ہیں اور تہجد کے نشانات بھی ہیں ماتھوں کے اوپر, ہر سال حج عمرے بھی ہیں. کسی بغیرت کو خیال آ گیا نا کہ اس کی دوسری شادی کرا دو اس کے خاندان میں, تو آپ مجھے آ کے بتا دینا, میں اس کو ایوارڈ دوں گا. کسی بغیرت کو یہ خیال نہیں آئے گا. وہ زکاتیں دے گا لفافے ڈال ڈال کے نا, کہ چلو جی میری زکات 2500 روپے بنتی تھی, اب میں اس بیوہ کو زکات دے کے ایک بہت بڑا تیر ماروں گا میں. وہ کیا ہوگا یار 2500؟ پھر اس کو زکات, اس کو تو محبت بھی چاہیے, شوہر کی محبت تو ہر عورت کو چاہیے, اس کے اولاد کو سہارا چاہیے. یتیموں کی طرح پالیں گے, اس کا باپ نہیں ہے. یار تم خود اپنے بچوں کے بارے میں سوچو یار, باپ کی وجہ سے بچوں کو کتنی عزت ملتی ہے. کبھی تصور کیا آپ نے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو میں مر جاؤں اور میرے بچوں کو زکاتیں لا کے لوگ دے رہے ہوں, کس قدر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. اس کو باپ چاہیے ہوتا ہے ایسی بچیوں کو, اور وہ باپ جو باپ کا بھائی ہے, باپ کا کزن ہے, وہ باپ کا کردار ادا کر سکتا ہے, سوتیلا وہ کردار ادا نہیں کر سکتے, بالکل باہر کے خاندان کو. تبھی فقہا نے بیان کیا ہے لڑکی طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو, اپنے خاندان میں شادی کرے گی تو بچے رکھ سکتی ہے, خاندان سے باہر جائے گی تو بچیوں کو ساتھ نہیں لے جا سکتی, کیونکہ اس بچیوں کا پھر مستقبل محفوظ نہیں ہے. پھر بچے چھوڑنے پڑیں گے اس کو, لیکن بچے چھوڑ کے پھر وہ بچے نہیں رکھ رہے ہوتے, خاندان والے کہہ رہے ہم کیوں پالے, کیونکہ فیملی پلاننگ نے بنا دیا 2 بچے, اپنے بچے نہیں پل سکتے تو دوسروں کے کہاں سے پالو گے. نہیں آئی نا بات سمجھ میں میرا خیال ہے. تو آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے, ہم نے اپنا فرض ادا
کر دیا ہے. اب آپ ہم پہ لطیفے کسیں, مذاق اڑائیں ہمارا کہ یہ مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا, لیکن جن پہ گزر رہی ہے نا ان کی پکار اللہ ہی سنتا ہے, اور اللہ پھینٹی لگائے گا, چترول لگائے گا کہ تم جب کلمہ پڑھتے تھے اور میں نے طلاق یافتہ اور بیوہ اور بے سہارا عورتوں کے لیے حل یہ بتایا تھا, تم نے سارا پیسہ حج عمرے پہ کیوں لگا دیا, زکاتوں پہ کوئی فوکس تم نے کیوں کیا, جو اصل صحابہ میں تو ہمیں نہیں ملتا, کوئی بیوہ ہوتی اور چندے ہو رہے ہیں اس کے لیے. صحابہ میں ایسا ہوا, ایک صحابی کی 4 بیویاں ایک ٹائم پہ بیوہ ہوئی ہیں, 4 بیویاں ایک ٹائم پہ بیوہ ہوئی ہیں, اور چاروں کی فوراً شادی ہو گئی ہے, کیونکہ سب زیادہ شادیاں کرتے تھے تو رشتوں کی کمی نہیں تھی. حضرت جعفر طیار جوان تھے جب شہید ہوئے نا, لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ 4 شادیاں کریں گے, مر گئے تو 4 عورتوں کو بیوہ بنا کے چلے جائیں گے. او بھائی 4 عورتوں کو بیوہ بنا کے چلے جائیں گے, لیکن 4 شادیاں پھر اگر ان کی شادی نہیں ہوگی نا, اس لیے نہیں کہ اس نے 4 کی تھیں, اس لیے کہ باقی نہیں کر رہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, ورنہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا. حضرت جعفر طیار لڑائی کے لیے گئے تھے, جوان تھے, 4 بیویاں تھیں ان کی, شہید ہوئے تو 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں. رونے کی آواز آئی ان کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کروایا کہ آواز باہر نہ نکلے, پھر ان 4 کی شادی ہو گئی. اور ایسے نہیں ہوئی ہے کہ نبی نے ان کے لیے رشتے تلاش کیے ہوں, اشتہار, اس زمانے میں تو کوئی اشتہار کا رواج نہیں تھا, یا اناؤنسمنٹ کی ہو. اتنے رشتے آئے ہیں کہ انہوں نے سلیکٹ کیا ہے. ان میں ایک تھی حضرت اسما, جب ان کے لیے حضرت ابو بکر نے الگ پیغام بھیجا, حضرت علی نے الگ پیغام بھیجا, اور بھی صحابہ نے بھیجا, انہوں نے سلیکٹ کیا میں نے کس سے کرنی ہے. حالانکہ حضرت ابو بکر تو پہلے سے میرڈ تھے. کسی نے نہیں کہا کہ آپ تو شادی شدہ ہیں, آپ کیوں پیغام بھیج رہے ہیں. انہوں نے کہا نبی نے ایک وقت میں 9 رکھ سکتے ہیں, تو ہم نے 4 رکھ لیا تو کیا ہو گیا بھائی. اتنے رشتے آئے ہیں حضرت اسما کے لیے. حضرت اسما نے حضرت علی کے رشتے کو ریجیکٹ کیا کہ ان کی عمر کم ہے. حضرت ابو بکر کے رشتے کو قبول کیا کہ یہ میچور ہیں, کیونکہ وہ چاہتی تھی کسی میچور سے شادی ہو. حضرت ابو بکر کا کہ نکاح ہو گیا ان سے, زندگی بڑی اچھی. پہلے سے ابو بکر کے نکاح میں پہلے سے بھی بیوی موجود تھی, ایک اور ہو گئی. جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو پھر حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیج دیا. اس وقت حضرت فاطمہ کا شاید انتقال ہو چکا تھا میرا خیال ہے. حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا تو انہوں نے قبول کر لیا, کیونکہ اب حضرت علی بھی کیا ہو گئے تھے, دوبارہ بھی شادی ہو رہی ہے, 2 3 دفعہ بیوہ ہو کے شادی ہو رہی ہے. حضرت خدیجہ کی جو 40 سال میں شادی ہوئی ہے اور نبی 25 سال کے تھے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت خدیجہ کو رشتے نہیں مل رہے تھے؟ خطبہا اشراف قوم, حدیث میں جب خدیجہ بیوہ ہوئی ہیں قوم کے سرداروں کے رشتے آئے ہیں, ان میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ میں نے شادی ایسے شخص سے کرنی ہے جو میرا مال تجارت میں لگا سکے, اس کے لیے ایماندار آدمی چاہیے. تو یہ کیا ہے, یہ ایماندار. وہاں بھی سلیکشن حضرت خدیجہ کی طرف سے تھی, وہ محتاج نہیں تھی کہ نبی سے نکاح کرنے پر, نہ انہوں نے خود سلیکٹ کیا تھا, بھئی یہ میرے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. تو کوئی اخباروں میں اشتہار دینے کا رواج نہیں تھا, کوئی بیواؤں کے لیے, بیٹیوں کے لیے بھیک مانگنے کا رواج. تو باپ جو ہے نا اپنی کماری بیٹیوں کے لیے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار ان کی کہیں ان کو ٹکا دو کہیں. تو سوسائٹی برباد ہوگی, زنا پھیلے گا سوسائٹی میں, یہ بتا دوں میں آپ کو. اس کا حل دعاؤں میں نہیں ہے, وظیفوں میں نہیں ہے, اس کا حل وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا. میرے پاس حرم میں ایک شخص آیا کہ شادی نہیں ہو رہی بیٹی کی, آپ دعا کریں حرم میں. میں نے کہا میں حرم میں نا جو خلاف کعبہ ہے نا اس پہ لٹک کے بھی دعا کروں گا پھر بھی نہیں ہوگی. کہہ رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ کی ہو جائے گی, اور کس. جب اللہ میاں نے مرد رکھے ہی کم ہیں جو نکاح کے قابل مرد ہیں, گروتھ ریشو کی بات نہیں کر رہا, اور عورتیں زیادہ ہیں, تو ان کا حل یہ تھوڑی بتائیں کہ کعبہ میں جا کے دعا کرو. ان کا حل بتایا مرد زیادہ شادیاں کریں. آپ زیادہ شادیاں مردوں کو کروانا شروع کر دیں, پھر دعا اگلے درجے میں کیا ہے, پھر دعا ہے. آپ رزق کا انتظام تو کرو نا, اسباب تو اختیار کرو, پھر دعا مانگو اللہ مجھے رزق نہیں مل رہا تو دے. دعا قبول ہوتی ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد. مرد ہے نہیں, نکاح کر نہیں رہے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ اپنے بیٹے کو شادی کرنے نہیں دیتے اور بیٹی کے لیے کہہ رہے ہو کہ رشتے ہی نہیں ہے, تو دعائیں مانگ رہے ہو جا کے, تو خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو بھائی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ باپ اپنے بیٹے کو کرنے نہیں دے رہا شادی, اور بیٹی کے بارے میں کہہ رہے رشتے کیا ہیں, ہے ہی نہیں, میں دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ سے. اللہ کہے گا نا تو کسی اور کی بیٹی کو تو نمٹا نہیں رہا, اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کر رہا ہے. تو دوسرا بھی یہی کر رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نہیں کرنے دے رہا. تو اسباب اختیار جب تک نہیں کرو گے معاملہ حل نہیں ہوگا. تو میں اس میں بہت سینسیٹیو ہوں, میں نے حالات دیکھے ہیں, سمجھ رہے ہو, جو حالات میں نے بوڑھوں کے دیکھے ہیں, برین ہیمریج سے مرتے ہوئے دیکھے ہیں. ہم اسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں بھائی, کوئی مریخ سے آئے ہوئے لوگ نہیں, اپنے ریلیٹیوز میں دیکھے ہیں, اور اب بھی نظر آ رہے ہیں آئے دن. میں نے تو فون سننے چھوڑ دی اسی وجہ سے, یار ڈپریشن کا مریض بنتا ہے آدمی. اتنی لڑکیاں, اتنی عورتیں جو جن کی چیخو پکار ہے نا,
جتنے ماں باپ ہیں. ایک دفعہ میں گیا کسی کے گھر, اس بوڑھے پہ مجھے اتنا رونا آ رہا تھا. اس کی بچی جوان طلاق آ کے گھر بیٹھ گئی. وہ بوڑھا آدمی نے پورا نا ایک کمرہ جہیز سے جمع کیا ہوا ہے. مجھے دکھایا, یار مفتی صاحب اس بچی کی شادی کرا دو. پورا یار اس کا کباڑ کھانا بنا ہوا تھا بیچارے کا. وہ غریب نے اپنا نا جوڑ جوڑ کے, لوگ کہتے ہیں نا جہیز کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی, جہیز نہ ہونے, جو اس کا پورا کمرہ ہے وہ کباڑ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرانا ہو گیا تھا. مجھے اتنا ترس آ رہا ہے یار, یہ کیا ہے, یعنی کیا کریں اس کے. گن پوائنٹ پہ تھوڑی ہم کسی کی کرا سکتے ہیں. کیوں, جب ایک کرنی ہے نا تو معیار بہت اونچا ہوتا ہے, دوسری پہ ہو جاتا ہے, دوسری پہ وہ دینے کے لیے تیار نہیں, کیوں رواج نہیں ہے. وہ کہے گا یار پتہ نہیں, اور کرے گا تو کوئی دے گا نا, وہ تو کوئی کر ہی نہیں رہا تو دے گا کہاں اگلا. اور جو کرنے کی سوچتا ہے نا اس کا معیار اتنا اونچا ہے, اف کہہ رہے ایک تو میں دوسری کر رہا ہوں اتنی ٹینشن میں, طلاق یافتہ سے کر لوں. اس کو معیار یہ ہے کہ اس کو کوئی بالی ووڈ کی ایکٹریس چاہیے, اس کو ثنا خان چاہیے اس کو, یا اس جیسی کوئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ کے لیے کام شروع کر لو. سوسائٹی کو اٹھا کے کیا کرو, ایسی کی تیسی, اچھی نیت سے کرو. بہتر تو یہ طلاق یافتہ بیوہ سے کرو. بیگم رکاوٹ بن رہی ہے, اس کو عزت دو, محبت دو, بولو بیگم مجھے پتا ہے آپ کا غم ہے لیکن سوسائٹی کی نیڈ ہے یہ ضرور. اور چھپن چھپائی نہیں کھیلو شادیوں میں. ٹھیک ہے زنا سے تو بچ جاتا ہے آدمی چھپ کے شادی کرنے میں, لیکن خاندانی آدمی وہی ہوتا ہے یار, ہے تو ہے ایسی کی تیسی یار, اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو اس کے حقوق ہیں. یہ چھپن چھپائیوں والے معاملے نہ زیادہ عرصہ چلتے ہیں. بیویوں کو جب لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں اس میں, کچھ دن کے بعد جب دل بھر گیا تو وہ بوجھ لگنے لگتی ہے, اس کو نکالنے کے چکر میں ہوتا ہے. یہ غیر خاندانی لوگوں کی حرکتیں ہوتی ہیں. خاندانی آدمی کہتا ہے جب میں نے شادی کی ہے تو ایسی کی تیسی, میرے قتلے بنا کے مار دو, مجھے بھگتے سے جو ہے نا سری پائی میرے الگ کر دو, کیا ہے میں نے, جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو. اس میں چند دن ٹینشن ہوگی, پوری زندگی سکون سے گزرے گی. سسرال کو پتا چل جائے گا بھائی یہ بہت ڈیٹ ہے اس معاملے میں. ہم نے بھی شروع میں ٹینشن میں ٹائم گزارا, اب اللہ کا شکر ہے ہم ٹینشن سے اللہ نے بچا لیا. اللہ بچائے ہی رکھے. مجھے اللہ میاں سے بھی بہت ڈر لگتا ہے. اللہ کہے کہ تو بغیر ٹینشن کی, اچھا تو اس لیے اللہ نے بچایا ہوا ہے. لیکن ہم نے بڑی ٹینشنیں اٹھائی ہیں, ایسا نہیں ہو گیا. اس میں یہی تھا کہ یار ہو گیا تو ہو گیا, اسٹائل ہی یہی تھا. مر جائیں گے نا, جو مرضی کرنا ہے کر لو یار, جو ہو گیا ہو گیا, بس ہو گیا, ایکسکیوز می سر, ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اس کے بغیر چلتا نہیں ہے. اس میں ٹینشن ہے, وقتی ہے, اس کے بعد سکون ہے. میرے پاس ایسے لوگ آئے دوسری کی بہت ٹینشن میں, یار ہم تو اب چھوڑ دوں نہیں. میں نے کہا یار اگر یہ کنفیوز والی زندگی گزاری نا, ڈپریشن سے مر جاؤ گے. اب تو جو ہو گیا کیا ہے, بولو ہو گیا, مار دو, پھینک دو, نالے میں لاش بہا دو, کچھ بھی کرو, بس جو ہونا تھا کیا ہے ہو گیا. اور میں نے کہا گھر سے بندوقیں چھپا دو, ایسا نہ ہو, کیونکہ ایسے کیسز بھی ہوئے بیگم نے اڑائی دیا بندہ, خود جیل ہو گئی پھر بیگم کو. لیکن جذبات میں نا عورت کو, آہستہ سے بول رہا ہوں کچھ سیکھ نہ لگے تو بھائی, اور اس کو بیگم کو بتا دو, میں مر جاتا تو بھی تو صبر آ جاتا نا. اور عورت کو چاہیے بھائی, ٹھیک ہے عورت کو تکلیف ہوتی ہے لیکن دوسری عورتوں کا بھی تو خیال کرے نا یار, وہ بھی تو انسان ہے. میں ایسے واقعات بھی جانتا ہوں. ایک بندے کو میں نے کہا کرو, تمہاری بیگم بیوہ ہو گئی, تمہارے بچے بھی ایسے ہی رولیں گے. اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا, وہ بیوہ واقعی ہو گئی. اب تو میں کسی کو یہ بھی نہیں کہتا, میں نے کہا ایسا نہ ہو یہ مر جائے, وہ ایکسیڈنٹ سے مری گئے, وہی ہوا, ان کے بچوں کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ سارا سوسائٹی نے بیکار ایک حساب کتاب شروع کر دیا ہے. شکر کرو تم جوان ہو, ابھی یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں. کتنے بوڑھے میرے پاس آئے, کاش مفتی صاحب 10 سال پہلے ہم آپ کے بیان سن لیتے, کاش سن لیتے. لیکن پھر بار بار میں کہہ رہا ہوں, لٹکاؤ نہیں عورت کو, لٹکاؤ نہیں, چسکے لینے کے لیے مت کرو, ہمارے بیان کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. بہت سے بغیرت ہیں, بڑے بغیرت ہیں, بیان سن کے کرتے ہیں اور پھر لٹکا دیتے ہیں عورت کو. چند دن کا جوش ہوتا ہے, یا پھر پہلی کو بھول جاتے ہیں. یہ بغیرتی والا کام نہیں, یہ پیغمبروں کا کام ہے, تو پیغمبروں کے طریقے پہ ہی ہوگا. ہمارے نبی نے جیسے کیا ہے تو پیغمبروں والے طریقے پہ ہی کرو. بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی آتا ہے کہتا ہے میں شادی کر رہا ہوں اور میں بتا دوں گا, اور میں نے کہا پھر جب پٹے گا تو کیا ہوا, کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں یار غصہ. اور پھر اللہ کا شکر ہے وہ پہلی کو گھمانے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ یار اس کو پتا ہے پہلی کو تکلیف ہوئی ہے, تو اب تھوڑا سا اس کو ٹائم دینا ہے. تو اس کی تلافی بھی تمیز سے کر رہے ہوتے ہیں, اس کو گھما رہے ہیں, پھرا رہے ہیں, اس کو زیادہ عزت دے رہے ہیں. تو تمیز سے کرو گے, اس کی برکتیں تم دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. بدتمیزی سے کرو گے تو نحوست آئے گی. صحیح ہے. اب اس پہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات آ رہی ہے, وقت بہت پورا ہو گیا ہے. اکثر لوگ دوسری شادی کرتے ہوئے کہتے ہیں خاندان دھکے دے کے نکال دے گا,
چھوڑ دے گا ہمیں. تو میں کہتا ہوں جب دوسری تیسری چوتھی ہوگی نا 2-4 سال میں تمہارا اپنا اتنا بڑا خاندان ہوگا, بچے بھی اسی اسپیڈ سے ہوں گے, تو اتنا بڑا خاندان ہوگا کہ تمہارا خاندان جو ہے وہ تمہارے خاندان کا ایک چھوٹا سا حصہ بن جائے گا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ میرے خاندان میں ٹوٹل پتہ نہیں کتنے افراد تھے, لیکن اب وہ میرے خاندان کے تھوڑے سے افراد رہ گئے ہیں. سمجھ رہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یعنی میرے خاندان والے اگر آئیں تو پھر جو میرے والا خاندان ہے اگر میں ان کے ساتھ بٹھاؤں تو پھر ایسا لگے گا کہ وہ والا جو خاندان, جو میرا پہلے والا جو خاندان تھا نا, وہ میرے والے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. تو بھائی خاندان تو بنتا ہی شادی بھی ایسے ہے یار. تو خاندان چھوڑ کے نکاح کو پروموٹ کرو, اللہ اچھا خاندان دے دے گا آپ کو, ایسے نالائقوں سے اللہ حفاظت کرے گا.